ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیز کے ساتھ، اور یہ نشریات آپ واش ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ روز پاکستان کے سابق ملٹری ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کا دبئی میں انتقال ہو گیا۔ وہ گزشتہ کئی سال سے، تقریباً 4-5 سال سے زیر علاج تھے، اور ان کی بیماری کو بہت ہی لاعلاج تھی، اور انہیں آج ہی لایا جا رہا ہے یو اے ای سے بذریعہ ایک اسپیشل طیارے کے، اور انہیں کل کراچی میں ان کی تدفین ہو جائے گی۔ جنرل پرویز مشرف پاکستان کے چوتھے ملٹری ڈکٹیٹر تھے، اور وہ 8-9 سال کے قریب حکمران رہے۔ وہ حکومت میں کس طرح آئے، یہ بھی ایک بہت خوفناک کہانی ہے۔ جنرل پرویز مشرف کا انتخاب بطور آرمی چیف کے اس وقت ہوا جب جنرل کرامت نے اچانک استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد تلاش تھی کہ بھئی آرمی چیف کون ہو۔ نہ جانے کیوں نواز شریف کی نظر کرم پڑی جنرل پرویز مشرف پہ، انہوں نے انہیں آرمی چیف بنا دیا۔ جنرل مشرف بہت مشہور تھے آرمی میں بطور ایک کمانڈو کے، ایک مین آف ایکشن کے۔ تب جب ان کے تعلقات کچھ عرصہ ہی ٹھیک رہے، اور جب نواز شریف نے ہندوستان کے وزیر اعظم واجپئی کو لاہور یاترا کی دعوت دی، تو اس وقت درون پردہ وہ کارگل میں آپریشن کی تیاری کر رہے تھے، اور جنرل پرویز مشرف واجپئی کے ساتھ جب نواز شریف نے لاہور کا معاہدہ کیا، لاہور ایگریمنٹ اور ڈیکلیریشن کا اعلان کیا، اس وقت وہ گورنر ہاؤس بھی انہیں ملنے نہیں گئے۔ اسی اثناء میں جب آ رہے تھے واجپئی صاحب بھارت سے، جب وہ امرتسر پہنچے تو انہیں خبر ملی کہ جموں میں ایک بس میں کوئی 22 یا 23 جو باراتی تھے ہندو، انہیں مار دیا گیا۔ یہ بہت بڑی پرووکیشن تھی، اور واجپئی صاحب کو مشورہ دیا گیا کہ آپ یہ دورہ کینسل کر دیں، لیکن ان کے جو قریبی مشیر تھے، جو امن کی مذاکرات میں بیک چینل پہ ان کے مین سفیر تھے، آر کے مشرا اور کلدیپ نیر صاحب نے کہا نہیں، ہمیں جانا چاہیے، اور وہ آئے۔ ایک بڑا ایک ہسٹورک ان کا وزٹ تھا، وہ یادگار پاکستان پہ بھی گئے، جہاں انہوں نے جا کے دستخط کیے اور پاکستان کی حقیقت کو تسلیم کرنے کا ایک طرح سے اعتراف کیا گیا۔ واجپئی جی میں اور نواز شریف میں ایک معاہدہ ہوا تھا کہ سال بھر کے اندر ہم یہ کشمیر کے مسئلے پہ کوئی راستہ نکال لیں گے، اور اس حوالے سے ان کے درمیان بیک چینل چلا جو آر کے مشرا کے درمیان تھا اور نواز شریف کے درمیان تھا۔ لیکن وہ بات چیت اس سے پہلے کہ آگے بڑھتی، تو ہم نے دیکھا کہ کارگل کا مس ایڈونچر ہوا، جس کا نہ کور کمانڈرز کو پتہ تھا، نہ جس کا ڈیفنس کمیٹی کو پتہ تھا، کیبنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی کو پتہ تھا، اور نہ ہی ایئر فورس کے اور نیوی کے اور دوسرے ہیڈز کو پتہ تھا۔ یہ صرف جنرل مشرف اور جنرل عزیز کے درمیان یہ بات تھی، اور انہوں نے کارگل میں لوگ بھیج تو دیے، لیکن انہیں کمک پہنچانے کا بندوبست نہ تھا، لہذا وہ لوگ وہاں شدید موسم میں پھنس کے رہ گئے، اور وہاں پہ یہاں تک کہ ان کی شہادتوں کو اور لاشوں کو بھی قبول نہ کیا گیا اور تسلیم نہ کیا گیا، کیونکہ اس سے پاکستان کی بڑی وہ عالمی سطح پہ بہت مشکل بننی تھی اور بڑا مذمت ہونی تھی۔ لیکن جب یہ معاملہ چل رہا تھا تو جنرل زینی پاکستان آئے۔ جنرل زینی نے دکھایا نقشے کھول کر کہ آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں۔ تو پھر جنرل پرویز مشرف نے ان سے غالباً پوچھا کہ تو پھر کیا جائے۔ انہوں نے کہا آپ کو صدر کلنٹن سے بات کرنی چاہیے، آپ کے وزیر اعظم کو۔ تو جنرل پرویز مشرف نے ریکویسٹ کی جناب اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے، اور انہوں نے کہا کہ وہ جائیں۔ انہوں نے ایک بڑی ایمرجنسی میں وہ گئے وہاں پر، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے واجپئی جی کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کی کہ یہ جو سپاہی ہمارے وہاں ہیں پھنسے ہوئے، انہیں بحفاظت واپس آنے دیا جائے گا، اور اس طرح سے یہ ڈراپ سین ہوا اس مس ایڈونچر کا کارگل کے۔ تو تب سے
اس وقت سے نواز شریف جو وزیر اعظم تھے اور آرمی چیف میں اختلافات بڑھ گئے، اور یہ ٹینشن اتنی بڑھی کہ اسے حل کرنے کے لیے میاں شریف صاحب نے ایک میٹنگ کی جاتی عمرہ میں، جہاں انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں نواز شریف تو آپ کا چھوٹا بھائی ہے، تو میرے بیٹے کی طرح ہو، اور انہیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بھی بنا دیا گیا۔ لیکن مشرف دو ہیٹ پہن کر بھی فوج کے جو پہلی بار ہوا کہ وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف بھی کمیٹی بھی ہوئے اور آرمی چیف بھی تھے، تو اس کے باوجود بھی جنرل پرویز مشرف جو تھے اپنی جو ضد اور انا پہ وہ ڈٹے ہوئے تھے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ کون کسے نکالتا ہے، کیا وزیر اعظم اپنا اختیار استعمال کریں گے آرمی چیف کو بدلنے کا، یا پھر اسے روکنے کے لیے جنرل مشرف کو کر دیں گے۔ فوج میں جنرل کرامت کے استعفے کے بعد یہ بات ایک طرح سے رائے بن گئی تھی کہ ہم کسی بھی آرمی چیف کو سیک کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو جب مشرف چلے گئے سری لنکا، تو واپسی پہ جو آ رہے تھے، تو اس اثناء میں نواز شریف صاحب نے ایک کوشش کی کہ وہ آرمی چیف کو بدل دیں، اور انہوں نے اپنی پسند کا آرمی چیف جنرل بٹ کو، جو کہ ISI چیف تھے، انہیں لگانے کی کوشش کی۔ ایک بڑا خوفناک خونی تصادم ہوتے ہوتے رہ گیا پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ بہرکیف وہ کو ہو گیا، اور جنرل مشرف کراچی ہی میں رہے، اور جب وہ حالات سنبھل گئے اندرونی طور پر، تو وہ واپس آ کے انہوں نے بطور چیف ایگزیکٹو لے لیا چارج۔ جنرل مشرف یقیناً ایوب خان سے اور خاص طور پر ضیاء الحق سے ان کا مختلف تھا۔ انہوں نے ایک عجیب اصطلاح کوائن کی، غالباً ان کا فلسفی سے تعلق کوئی نہیں تھا، انلائٹن ماڈریشن کی۔ اب وہ ایک طرف تو انلائٹنمنٹ کی بات کر رہے تھے اور ماڈریشن کی بات کر رہے تھے، لیکن انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ ایک بڑا لبرل قسم کا رجیم ہوگا ان کا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ الیکشن کی طرف جائیں گے۔ انہوں نے ریفرینڈم کرایا، ایک بڑا ہی جعلی ریفرینڈم ہوا، جس میں عمران خان ان کے پولنگ ایجنٹ بھی تھے اور اس کی حمایت کر رہے تھے۔ دریں اثنا یہ ہوا کہ نواز شریف کو سزا دینے کے لیے ایک اسپیشل کورٹ بنی کراچی میں، جس نے ہائی جیکنگ کیس، جو کہ ایک بڑا ہی فضول کیس تھا کہ پرائم منسٹر ہائی جیکر بن گئے۔ وہ کیسے ہائی جیکر بن گئے؟ نہ وہ جہاز میں تھے نہ کچھ اور تھا۔ تو پھر وہ ہائی جیکنگ کیس میں انہیں عمر قید کی سزا ہوئی۔ اب مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت کے MI چیف سے میری ملاقات ہوئی تھی، تو وہ وہی دن تھا جس دن سزا ہو رہی تھی نواز شریف کو ہونے جا رہی تھی۔ تو ہماری جب ملاقات تھی تو ہم ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا ذرا دیکھ لیتے ہیں کیا ہو۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا سزا ہوگی؟ میں نے کہا عمر قید ہوگی۔ وہ بڑے حیران ہوئے، اور واقعی جب سزا کا اعلان ہوا تو عمر قید تھی۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں اس بات کا کیسے اندازہ تھا؟ میں نے کہا پنجابی پرائم منسٹر کو پھانسی دینا بہت مشکل کام تھا۔ بہرکیف نواز شریف پھانسی سے بچ گئے، انہیں عمر قید کی سزا ہو گئی۔ ان کے ساتھ بہت سختی برتی گئی، انہیں قلعے میں رکھا گیا، انہیں ہتھکڑیاں بھی لگائی گئیں، اور ان کے پورے خاندان کو پھر سعودی عرب کی جب مداخلت ہوئی، اس مداخلت کے بعد انہیں ملک بدر کر دیا گیا 10 سال کے لیے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جنرل پرویز مشرف نے اپنے آپ کو حکومت میں اور اقتدار میں مضبوط کرنے کے لیے وہی کام کیا جو جنرل ضیاء الحق نے کیا تھا یا جنرل ایوب خان نے کیا تھا۔ انہوں نے مسلم لیگ نواز کو توڑا، اس سے کیو لیگ بنائی، اس طرح انہوں نے پیپلز پارٹی پیٹریوٹک بنائی، پیپلز پارٹی کے کچھ گروپ کو توڑ کر، اور پھر اس طرح انہوں نے ایک ووٹ کی اکثریت سے اپنا وزیر اعظم وہ بنا پائے، اور بعض نہ وہ ایک امپورٹڈ وزیر اعظم صاحب یہاں تشریف لائے، جو اس کے بعد پاکستان سے چلے گئے، ہمیں ان کا آج تک پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ تو مشرف نے کے ساتھ جو بڑی بات ہوئی کہ مشرف کے کو دنیا بھر میں قبول نہیں کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ جب بھارت کا دورہ کر کے صدر کلنٹن اسلام آباد آئے چند گھنٹوں کے لیے، تو انہوں نے پاکستانی قوم سے بھی خطاب کیا، اور جنرل مشرف سے تصویر تک انہوں نے نہیں بنوائی کہ وہ کوئی پیغام دینا نہیں چاہتے تھے، کسی طرح کی انڈورسمنٹ نہیں کرنا چاہتے تھے آرمی ڈکٹیٹر کی۔ تو جنرل مشرف کے لیے جو بڑا جو سنہری موقع بن گیا ایک طرح سے، جس طرح ضیاء الحق کے لیے بنا تھا جب سوویت فورسز جو تھی افغانستان میں داخل ہو گئی تھیں، تو اس کے بعد بڑا موقع جنرل ضیاء کو مل گیا تھا کہ امریکہ کے ساتھ
اس جنگ میں وہ شامل ہو گئے اور انہوں نے خوب ڈالر کمائے اور خوب پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ پورا کرتے رہے اور پاکستان اس پر چلتا رہا. پھر مشرف کو موقع مل گیا جب 9/11 ہوا تو ایک ٹیلی فون پہ ہمارے بہت بہادر جو جنرل تھے کمانڈو اور بڑے بہادر جنرل تھے وہ تو وہ بیٹھ گئے کیونکہ بہت سخت دھمکی امریکہ کی طرف سے ملی تھی. بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت جنرل محمود جو ISI چیف تھے وہ اس وقت امریکہ میں تھے واشنگٹن میں جب یہ واقعہ ہوا 9/11 کا. تو سنا یہ گیا کہ جو ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ملے تھے تو انہوں نے جو لسٹ پیش کی تھی مطالبات کی وہ سارے ہی مان گئے تھے بغیر ہیڈ کوارٹر کو کنسلٹ کیے بغیر. تو لہذا کیا ہوا کہ وہ حیران ہوئے ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ کہ بھئی یہ کیسے, وہ تو امید نہیں کر رہے تھے کہ سارے نکات مان لیں گے لیکن انہوں نے سارے نکات مان لیے تھے. تو یہ جو پارٹنرشپ بنی امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جنرل مشرف کی, انہوں نے خوب اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے استعمال کیا. کو 22 ارب ڈالر سے زیادہ امریکہ نے امداد دی اس عرصے میں, اور جنرل مشرف کا یہ جو بحران تھا پاکستان میں جو ڈالر کا کرائسس ہم آج دیکھتے ہیں زر مبادلہ کا, وہ امریکی امداد سے وہ پورا ہوتا گیا اور ہمارے خسارے پورے ہوتے رہے. اور ہم نے کوشش نہیں کی کہ ان ڈالرز کی مدد سے یا اس عالمی سپورٹ کے باعث ہم کو پاکستان کو خود کفالت کی طرف لے جاتے. اور اس میں جو ان کے وزیر اعظم تھے انہوں نے یہ چلایا کہ ایک لبرل پالیسی چلائی بینکوں کی کہ آپ موٹر سائیکل لے لیں, آپ گاڑیاں لے لیں, آپ ایئر کنڈیشن لے لیں. کنزیومرزم کو بہت بڑھایا اور ایک مثبت خوشحالی کا ماحول بنایا. تو جنرل مشرف جو تھے مجھے یاد ہے کہ جب لاہور آئے تو انہوں نے 2 صحافیوں سے ملاقات کی, اس میں میں تھا اور دوسرے نظامی صاحب تھے, مجید نظامی صاحب. میں حیران تھا کہ مجید نظامی کو اور مجھے کیوں مل رہے ہیں. غالباً وہ ہندوستان کے ساتھ کوئی پیس پروسیس شروع کرنا چاہتے تھے اور انہیں ہم دونوں کی رائے چونکہ بہت مختلف تھی, ایک دوسرے سے متضاد تھی, تو انہوں نے ہم دونوں کو بلایا اور ہماری بڑی دلچسپ بات چیت رہی جنرل مشرف کے ساتھ اس انیشیٹو جو انہوں نے بعد میں لیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل مشرف جو کہ اب ہماری سیفما کی کانفرنس ہو رہی تھی, میں بتانا چاہوں گا آپ کو کھٹمنڈو میں, جہاں جنرل مشرف سارک سمٹ میں شمولیت کے لیے گئے تھے. مشرف نے تقریر ختم کی اور ہم سب کو حیران کر دیا جنوبی ایشیا کے صحافیوں کو کہ وہ گئے جا کے انہوں نے واجپئی صاحب کے ساتھ اسٹیج پہ ہی مصافحہ کیا. ہم وہاں پہ امن کا ایک جلوس نکال رہے تھے کھٹمنڈو میں جس میں پاکستان کے بڑے لیڈنگ جرنلسٹ بھی شامل تھے اور پورے جنوبی ایشیا کے بھارت اور پاکستان میں کوئی امن کا رستہ نکلے, کوئی بات چیت کا رستہ نکلے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جنرل مشرف نے ایک نیا پلٹا کھایا اور وہ ہندوستان کے ساتھ پیس پروسیس کو کافی آگے لے گئے. لیکن واجپئی جی اعتبار کرنے کے تیار نہیں تھے. جب وہ اسلام آباد سارک سمٹ کے لیے آئے تو اس وقت انہوں نے غالباً 2004 میں, تو اس وقت انہوں نے یہ شرط مانی ہندوستان کی کہ کراس بارڈر ٹیررزم وہ ختم کر دیں گے, جس کا جو وزرائے خارجہ تھے یشونت سنہا اور ہمارے خورشید قصوری صاحب, ان کے درمیان بات چیت کا میں کافی راوی ہوں اس حساب سے کہ میں نے قریب سے اس سارے پروسیس کو دیکھا اسلام آباد میں, کیونکہ ہم وہاں پہ جرنلسٹ کا سارک جرنلسٹ کا سمٹ بھی کر رہے تھے. باہر کیا وہ کئی گھنٹوں کی اور 2-1 راتوں کی کوششوں کے بعد وہ اگریمنٹ ہو گیا اور اس کے بعد پیس پروسیس شروع ہو گیا. تو مشرف نے بات چیت کا آغاز تو کر دیا. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جنرل مشرف کو ایک پیغام بھجوایا گیا, میں ریویل کر سکتا ہوں. میں جب دلی گیا تو میری RK مشرا صاحب جو تھے وہ ایک پروگریسو انٹلیکچوئل تھے, ان سے میری کافی شناسائی تھی. تو انہوں نے مجھے ایک پیغام دیا کہ واجپئی جی چاہتے ہیں کہ مشرف کا جو دورہ ہے ہندوستان کا آگرہ سمٹ سے پہلے کچھ معاملات بیک چینل پہ طے کر دیے جائیں. میں نے اس سے آگاہ کیا. پاکستان آ کر اس وقت کے کور کمانڈر جو تھے خالد مقبول صاحب, جنرل خالد مقبول کو میں نے بتایا کہ یہ مجھے پیغام دیا گیا ہے اور کائنڈلی یہ آپ آگے پہنچا دیں تاکہ میں اس ذمہ داری سے بری الذمہ ہو جاؤں. اور اس کے بعد پھر مجھے آ کے ملے اس وقت کے MI چیف جو بعد میں بنے
چیف آف جنرل اسٹاف، وہ جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین بھی بنے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے انہیں تفصیلات دیں. باہر کیا وہ پیغام پہنچ گیا تو مجھے پھر بڑی مشکل پیش آئی کہ جب مجھے پیغامات ملے کہ جی کچھ ہوا نہیں ہے، تو پھر میں جا کے دوبارہ جا کے ملا جنرل خالد مقبول صاحب کے ساتھ، اور میں نے انہیں یاد دلایا کہ بھئی وہ کیا ہوا، وہ پوچھ رہے ہیں. تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ جنرل قریشی اس کو ہینڈل کریں گے. تو لیکن ہوا یہ کہ جنرل قریشی کا رابطہ ہونا تھا آر کے مشرا سے. وہ پاکستان آنے کے لیے چلے گئے سنگاپور، انہیں کہا گیا تھا جائیں، وہاں 5-7 دن رہ کر وہ واپس چلے گئے. کسی نے انہیں ویزا نہیں دیا. مطلب یہ کہ یہ ایک بڑا ہی بھونڈا طریقہ تھا. آپ نے پہلے کہا کہ بیک چینل کر لیتے ہیں، پھر وہ پیچھے ہٹ گئے. تو لہٰذا اس سے مجھے لگا کہ اب یہ سارک سمٹ، یہ جو آگرہ سمٹ ہے مشرف اور واجپئی کے درمیان، وہ نہیں کامیاب ہوگا. اور ہوا یہی کہ وہ ناکام ہو گیا. اسٹیٹمنٹ بنتے بنتے روک لیا گیا اور جنرل مشرف کو بغیر پروٹوکول کے واپس آنا پڑا. تو یہ بڑا دھچکا تھا. لیکن جنرل مشرف نے پھر بھی وہ سلسلہ جاری رکھا جب منموہن سنگھ وزیر اعظم بن گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بڑی کایا پلٹ تھی جنرل مشرف کے نقطہ نظر سے یا ان کی پرسنالٹی کے حساب سے. انہوں نے اس بات چیت میں ہم نے دیکھا کہ 4 نکات پہ اتفاق ہو گیا، جسے منموہن سنگھ نے یہ بھی کہا، وزیر اعظم منموہن سنگھ نے، کہ یہ اسے مشرف فارمولہ کا نام دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی پیش رفت پاکستان میں اور ہندوستان کے درمیان کشمیر کے مسئلے پر نہیں ہوئی تھی. لائن آف کنٹرول ایک طرح سے لکیر رہ جاتی اور کشمیری آپس میں مل پاتے، اپنے باہمی ادارے بھی بناتے اور انہیں میکسیمم اٹانومی بھی مل جاتی، اور ہندوستان پاکستان دونوں گارنٹی کرتے اس اٹانومی کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی پیش رفت تھی. لیکن ہوا یہ کہ جب یہ بات چیت چل رہی تھی تو لگتا یہ ہے کہ مجھے کہ اسٹیبلشمنٹ میں ہی ان کی اس پیش رفت پہ تحفظات تھے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ بڑی تحریک چل پڑی جب انہوں نے دوبارہ ایمرجنسی لگائی، دوبارہ آئین توڑا اور ججز کو گرفتار کر لیا، اور چیف جسٹس آف پاکستان کو انہوں نے ٹرمینیٹ ان کی سروسز سے نکال دیا اور ان کی جگہ جسٹس ڈوگر کو انہوں نے چیف جسٹس بنا دیا. اس پر یہ ہوا کہ سپریم کورٹ نے ان کی ایمرجنسی کو آئین کے خلاف قرار دے کے رد کر دیا. لیکن باہر کے جنرل مشرف قابض تھے، اور پھر یہ معاملہ جا کے حل ہوا جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی. تو پھر ججز کو رہا کرنے کا اعلان کیا یوسف رضا گیلانی صاحب نے بطور پرائم منسٹر کی اپنی پہلی تقریر میں، اور وہ بحال ہو گئے اور جسٹس ڈوگر اپنی پوزیشن سے ہٹ گئے. تو جنرل مشرف جو تھے وہ انہیں کہا جاتا ہے کہ جی میڈیا کو بہت انہوں نے آزاد کیا. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو وہ اس لیے وہ آزاد کر پائے، یعنی الیکٹرانک میڈیا کو شروع کر پائے، خاص طور پہ آزاد تو نہیں کیا تھا میڈیا کو، کہ وہ نے دیکھا کارگل کی جنگ میں بہت زیادہ ہندوستان کے میڈیا نے بڑا رول پلے کیا ہے، اور لہذا وہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں بھی پرائیویٹ الیکٹرانک میڈیا آئے، اور اس طرح انہوں نے پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کی شروعات میں بڑا کردار ادا کیا، اجازت دی. لیکن اس زمانے میں بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح کریک ڈاؤن ہوا میڈیا پہ جب عدلیہ بحالی کی تحریک شروع ہوئی، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ وکلاء کی بڑی تعداد اور میڈیا نے مل کر جنرل مشرف کے خلاف وہ تحریک کامیابی سے چلائی. لیکن جنرل مشرف آئسولیٹ ہو گئے، الیکشن ہو گئے. اس میں ایک بڑا کردار تھا جسے ہم NRO کے نام سے کہا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسے غلط نام دیا گیا، اسے بڑا ایک بدنام قسم کا ایک معاہدہ قرار دیا گیا. حالانکہ اس میں بے نظیر کامیاب رہیں کہ انہوں نے جنرل مشرف سے کی وردی اتروا دی. اور اس کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے کیسز وغیرہ بھی واپس ہوئے، یقیناً وہ اس کا ایک نیگیٹو پہلو تھا. لیکن بڑی بات یہ تھی کہ جنرل مشرف وردی اتارنے پر تیار ہو گئے تھے، جو کہ وہ نہیں پہلے اتارنا چاہتے تھے. اور پھر یہ کہ وہ مان گئی تھی محترمہ بینظیر بھٹو کہ وہ الیکشن میں نہیں آئیں گی، اس کے انہوں نے یہ شرط مان لی تھی. لیکن پھر بینظیر بھٹو نے وہ شرط جب بہت ساری وائلیشنز کی، خود جنرل مشرف نے اس معاہدے کی اور انڈرسٹینڈنگ کی، تو پھر محترمہ بینظیر بھٹو نے اسے معاہدے کے برعکس واپس پاکستان آئی، اور ان کا فقید المثال استقبال ہوا. جو ہی انہوں نے معاہدہ توڑا، اسی دن ان پر بہت خوفناک حملہ ہوا.
جس میں پیپلز پارٹی کے کوئی 188 کے قریب کارکن شہید ہو گئے تھے۔ پھر محترمہ چل پڑی اپنی الیکشن کیمپین میں، وہ ججز کی بحالی کے لیے بھی، چیف جسٹس کی بحالی کے لیے بھی انہوں نے آواز بلند کی، جن سے ان کے بڑے اختلاف بھی تھے، لیکن انہوں نے آواز اٹھائی۔ اور پھر یہ ہوا کہ محترمہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، وہ راولپنڈی میں دہشت گردوں کو للکارتے ہوئے انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس سے پہلے جنرل مشرف نے بلوچستان کے لیڈر سردار اکبر بگٹی کو، نواب اکبر بگٹی کو دھمکی دے چکے تھے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا کہ کہاں سے میزائل آیا ہے اور تمہارا پتہ نہیں لگے گا۔ اور پھر وہ ہم نے دیکھا کہ اکبر بگٹی کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے رد عمل میں پورے بلوچستان میں ایک بغاوت کی لہر پھیل گئی جو اب تک چلی جا رہی ہے۔ یہ جناب جنرل مشرف کی اس اقدام سے بلوچستان میں جو آگ لگی ہے اب تک وہ نہیں بجھی ہے۔ اسی طرح محترمہ بینظیر بھٹو کا قتل ہوا، اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ انہیں ملوث کیا گیا تھا، انہیں اس پہ شامل کیا گیا تھا، اور کہا یہ جاتا ہے جو سب سے زیادہ پاپولر تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ اس میں استعمال کیا گیا تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں کو، اور انہوں نے ہی پلان کیا تھا اور انہیں استعمال کیا گیا تھا، جس کا انہوں نے اقرار بھی کیا تھا۔ تو ہم نے دیکھا کہ نہ ہی اکبر بگٹی کے قتل کے حوالے سے کچھ بات کو فیصلہ آ سکا، اور نہ ہی محترمہ بینظیر بھٹو کے حوالے سے ان کے قتل کا کوئی نتیجہ ہمارے سامنے آ سکا۔ تو اس دوران میں ہم نے دیکھا کہ مجھے یاد ہے کہ میری جب ان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی گورنر ہاؤس میں، تو میں نے ان سے کچھ 40-50 سوال کیے تھے، اور وہاں پہ اتنی گڑبڑ ہوئی تھی گورنر ہاؤس لاہور میں کہ وہ مجھے لگا کہ مجھے گرفتار کیا جا رہا ہے، اور بعد میں مجھے پتہ لگا کہ گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا تھا، لیکن جنرل مشرف نے کہا کہ اس سے بڑی بدنامی ہوگی۔ تو میں نے جو ان کے ساتھ جو سوالات کیے تھے، جو رپورٹ بنی تھی، وہ میں نے نیوز جنگ میں فائل کی تھی، اور اگلے دن وہ ہیڈ لائن کی شکل میں لگی۔ تو جب میں حیران ہوا کہ جنرل مشرف کا مجھے فون آیا اور انہوں نے بڑی تعریف کی اس رپورٹ کی، وہ حیران ہو گئے کہ یہ اتنے تیکھے سوال کر رہے تھے، لیکن جو رپورٹ دی وہی تھی جو انہوں نے وہاں کہا تھا۔ تو پھر ہماری جنرل مشرف سے پھر ایک اور ملاقات ہوئی جب ہم کشمیر میں اپنا وفد لے کر گئے تھے 2004 میں، اور ہم نے وہاں پہ جا کر ایک اتفاق رائے ایک طرح سے پیدا ہوا تھا ہمارے دورے کے نتیجے میں کہ بھئی ایل او سی کو نرم کر دیا جائے اور یہ راستے کھول دیے جائیں کشمیریوں کو ملنے کے لیے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد پھر یہ اس معاملے پہ بات آگے بڑھی، اور پھر وہ اسی دوران ہم نے ایک پارلیمنٹری کانفرنس کی تھی ہندوستان پاکستان کی، جس میں بہت کچھ 60-70 ایم پیز آئے تھے انڈیا سے، اور پاکستان کی تمام پارٹیوں کی نمائندگی تھی۔ تو وہاں پہ پھر جب وفد جا کے ملا جنرل مشرف کو ایوان صدر میں، تو وہاں پہ جنرل مشرف نے سب کو حیران کر دیا سیز فائر کی آفر کر کے، کہ لائن آف کنٹرول پہ بھی سیز فائر کرتے ہیں، ورکنگ باؤنڈری پہ بھی کرتے ہیں، اور انٹرنیشنل بارڈر پہ بھی کرتے ہیں۔ اس کا بڑا زبردست خیر مقدم کیا گیا، اور ہم نے دیکھا کہ ان ایم این ایز ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اراکین نے جا کے دلی میں کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا کہ مشرف کی تجویز اچھی ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ سیز فائر ہو گئی، اور مشرف نے اس سیز فائر کے لیے بڑی محنت کی کہ وہ برقرار رہے۔ اور انہوں نے پھر میں نے جیسے کہ بتایا جو ساک سمٹ کے بعد انہوں نے یہ بھی کیا کہ کراس بارڈر ٹیررزم کو روکا، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جنرل مشرف، کیونکہ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو بڑے فیصلے ہیں جو اسٹریٹجی کے ہیں، جو خارجہ پالیسی کے ہیں، اس کا بارے میں فیصلہ اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی ہے، بنیادی طور پر آرمی چیف کرتے ہیں، اور چونکہ مشرف آرمی چیف بھی تھے، اور چونکہ وہ پریزیڈنٹ بھی تھے اور آل پاورفل تھے، تو لہذا ہندوستان کو ایک انٹرلاکیٹر ملا جس سے وہ کوئی معاملہ سیٹل کر سکتے تھے، اور یہ ہوا کہ وہ تقریباً سیٹلمنٹ ہو گیا۔ بدقسمتی سے وہ جو مشرف کی حکومت ڈی اسٹیبلائز ہو گئی اس وقت، اور وہ پھر یہ معاہدہ نہ ہو سکا، اور اس پر دوبارہ ہندوستان نے اور پاکستان کے درمیان اس پر کوئی بات چیت بھی نہیں ہوئی بدقسمتی کے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آخری دن آئے مشرف کے، بڑا دلچسپ واقعہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ان کے خلاف امپیچمنٹ کا یعنی ان کے مواخذے کی تحریک پیش ہوئی تو انہوں نے مجھے بلا بھیجا، حالانکہ میرا داخلہ وہ بند کر چکے تھے، لیکن
میں انہیں ملنے گیا، جنرل قریشی مجھے لے کر گئے آرمی چیف کو ملنے کے لیے، اور ان کے ساتھ میری ملاقات کچھ 6 گھنٹے کی ملاقات رہی، جو رات کو 9 بجے شروع ہوئی اور صبح 4 بجے تک رہی، اور میں اور جنرل مشرف موجود تھے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس امپیچمنٹ سے کیسے بچا جائے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ایک کام زبردست کیا ہے کہ آپ کا نام تاریخ کے ہسٹری کے فٹ نوٹ میں ضرور آئے گا کہ آپ پہلے آرمی ڈکٹیٹر تھے جس نے دوبارہ سے انتخابات کے ذریعے جمہوری حکمرانی کے رستے کو کھولا، اور آپ کو اس پر خوش ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس پہ جھگڑا کریں گے، کوشش کریں گے، تو آپ خوار ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد میری ملاقات صدر آصف زرداری سے ہوئی، تو یہ ہوا کہ بات چیت چلی کہ مشرف کا امپیچمنٹ نہ کیا جائے، کیونکہ مشرف تیار ہیں ریزائن کرنے کے لیے۔ اور پھر مشرف نے ریزائن بھی کر دیا اور انہیں گارڈ آف آنر کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ لیکن جو مشرف پہ ایمرجنسی لگانے کا اور دوسری بار جو آئین توڑنے کا جو الزام لگا 2007 میں، تو اس میں جب ان پہ الزام لگا آئین توڑنے کا، ایمرجنسی لگائی، تو اس میں ایک اسپیشل کورٹ بنی تھی، چیف جسٹس سپریم کورٹ کھوسا صاحب نے بنائی تھی، اور اس میں ہمیں دیکھا کہ چیف جسٹس تھے پشاور ہائی کورٹ کے، تو انہوں نے اور ان کے ساتھ ایک اور جج تھے، اس اسپیشل کورٹ نے وہاں پہ جنرل مشرف کو پھانسی کی سزا دے دی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اچانک ایک بینچ ابھرا لاہور ہائی کورٹ سے، انہوں نے اس اسپیشل کورٹ کو، جو ہائی کورٹ کے اسٹیٹس کے برابر تھی، جو سپریم کورٹ نے قائم کیا تھا، اس کے فیصلے کو اور کورٹ کے بھی اڑا کے رکھ دیا۔ لیکن اس کے خلاف جو اپیل کی گئی وہ ابھی تک پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک آرمی چیف جو ریٹائر ہو چکے اور ان کے خلاف جو کیس چل رہا تھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح انہیں وہاں سے اٹھا کر لے جایا گیا آرمی کے ہاسپٹل میں، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح ان کا نام کنٹرول لسٹ سے، ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے ہٹایا گیا اور انہیں پاکستان سے باہر جانے دیا گیا۔ اس میں جنرل راحیل شریف کا کردار بہت بنیادی تھا، اور جنرل راحیل شریف اور نواز شریف میں اختلاف کی ایک بڑی وجہ یہ بنی جو بعد ازاں ہم دیکھتے ہیں، اور اس وقت کی شریف حکومت جنرل مشرف کے حوالے سے کچھ نہیں کر سکی، اور یہ بات سامنے آئی کہ فوج اپنے سپہ سالار کو ٹرائل ہونا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اب بھی جب جنرل مشرف کی جسد خاکی واپس لایا جا رہا ہے، تو انہیں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا جائے گا، ریگارڈلیس اس کے باوجود کہ اسپیشل کورٹ نے ان کے خلاف کیا فیصلہ کیا تھا۔ تو ناظرین، جنرل مشرف کا دور یقیناً پرانے ڈکٹیٹرز کے مقابلے میں کچھ نرم تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اتنی مسلسل جمہوری جدوجہد چلتی رہی، ایوب خان کے خلاف، پھر ضیاء الحق کے خلاف اور یحییٰ خان کے خلاف۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جنرل مشرف نے اپنے سب سے بڑے حریف یعنی نواز شریف کو باہر بھیج کر ایک طرح سے سیاسی خلا پیدا کر لیا تھا، جسے انہوں نے کاف لیگ کے ذریعے پر کیا۔ دونوں پارٹیوں کو توڑا گیا، پیپلز پارٹی کو بھی، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے ایم کیو ایم کو اپنے ساتھ میں لایا، اور کس طرح انہوں نے ایم کیو ایم کو کھلا ہاتھ دیا، جو ایم کیو ایم نے خوب مارا ماری کی ان پولیس افسروں کی جو ایم کیو ایم کی دہشت گردی کے خلاف لڑتے رہے تھے۔ اور پھر ہم نے 25 مئی کا واقعہ دیکھا جب کراچی میں سابق چیف جسٹس جو تھے وہ گئے دورے پہ، تو اس دن کراچی میں کیا ہوا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مشرف نے پاکستان کی جو جمہوریت تھی اسے پٹڑی سے اتارا تھا، اور اس کے 9 سال بعد ان کی حکومت کے وہ دوبارہ 2008 کے الیکشن میں جمہوریت کی پٹڑی واپس جمہوریت پٹڑی پہ چڑھی تھی، اور اس میں بہت بڑا کردار تھا محترمہ بینظیر بھٹو کا اور نواز شریف کے درمیان جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا، اس کے تحت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کسی ایک پہ آ گئے تھے، ایک اچھی ورکنگ پہ، اور لہذا ہم نے دیکھا کہ ہم نے حکومتیں دیکھی اپنی ٹینیور پوری کرتی ہوئی، گو کہ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کو عدلیہ نے چند سیکنڈ کی سزا دے کے ایک کیس میں انہیں نااہل کر دیا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ بعض نواز شریف کو
تاحیات نااہل کر دیا۔ اب کی بار ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم پہ حملہ جی ایس کیو سے نہیں ہوا بلکہ چیف سپریم کورٹ سے ہوا تھا۔ تو یہ تو رہے پاکستان کے حالات تھے۔ ہم نے بات کی جنرل مشرف کے پورے دور کے اوپر۔ اس میں ہم تاریخ کا یہ ایک چیپٹر ہے، ہماری ایک بدقسمت چیپٹر ہے جس پہ پاکستان چوتھے مارشل لا پیٹ میں رہا اور بالآخر اس سے نکلا، اور اس کے بعد جمہوریت بحال ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ پھر 2008 میں ہم نے پھر ہائیبرڈ رجیم کی طرف صورتحال جاتی دیکھی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان کو لایا گیا، اور پھر اس لاڈلے سے تعلقات بھی ٹھیک نہ رہ سکے اور ان کے خلاف عدم اعتماد ہو گیا۔ تو اب فوج کہہ رہی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، غیر سیاسی ہیں، تو امید کرتے ہیں کہ فوج کا سیاست میں کردار اب کم ہوتا چلا جائے گا، اور یہ پاکستان کے لیے اور آئینی حکمرانی کے لیے اور اداروں کی استقامت اور اداروں کی لیجیٹیمیسی کے لیے یہ اچھا رخ ہوگا اگر پاکستان اس طرف چل پڑے۔ تو مجھے آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اور بدلوں کی نشریات کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔